السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، آمین یا رب العالمین۔ ہم کنٹینیو کرتے ہیں جز 19 سورۃ النمل سے، سورۃ النمل، النمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون۔ وإنک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور واضح کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان یقین نہیں رکھتے آخرت پر، ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے اعمال، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کو یقیناً سکھلایا جاتا ہے قرآن، لتلقی القرآن، یقیناً سکھلایا جاتا ہے قرآن بہت حکمت والے، خوب علم والے کی طرف سے، حکیم علیم، بہت حکمت والے خوب علم والے کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ وسبحان اللہ رب العالمین۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، عنقریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس کوئی انگارہ سلگتا ہوا تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ آیا اس کے پاس آواز دی گئی اسے کہ برکت دی گئی ہے، بوریکا کہ برکت دی گئی ہے اسے، من جو آگ میں ہے، من فی الناری ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک یہ حقیقت ہے، انا اللہ العزیز الحکیم۔ یا موسیٰ انہو،
انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ ہوں، کہ میں اللہ ہوں، العزیز بہت غالب، الحکیم بہت حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرو۔ جی آیت نمبر 10 سے کنٹینیو کریں گے جی۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دو اپنی لاٹھی۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو وہ لوٹا پیٹھ پھیر کر اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرو، بے شک میں نہیں ڈرتے میرے پاس رسول مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا اسے نیکی سے برائی کے بعد، تو بے شک میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اور داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا کسی بیماری کے بغیر، ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ آیت نمبر 13 سے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں یعنی معجزات آنکھیں کھول دینے والی تو انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے، اور انہوں نے انکار کیا ان کا، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے دل ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ پس دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 15 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق
منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبین۔ اور بلا شبہ ہم نے دیا داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو ایک علم، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے اکثر پر، اور وارث بنے سلیمان داؤد علیہ السلام کے۔ اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں سکھلائی گئی ہے پرندوں کی بولی، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، وَأُوتِینَا، اور ہمیں دیا گیا ہے حصہ ضرورت کی ہر چیز سے، بے شک یہ یقیناً یہی واضح فضل ہے۔ 17 وحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جو جنوں سے اور انسانوں اور پرندوں سے تھے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ آئے چیونٹیوں کی وادی پر، کہا ایک چیونٹی نے اے چیونٹیوں، تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، یعنی اپنی بلوں میں، کہیں ہرگز کچل نہ دیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو وہ مسکرایا، سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے نا بولی چیونٹیوں کی، تو وہ مسکرائے، فتبسم، تو وہ مسکرایا، ضاحکاً، ہنستے ہوئے اس چیونٹی کی بات پر، اور کہا وقال ربی اوزعنی، اور کہا اے میرے رب توفیق دے مجھے کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے انعام کی مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک کہ تو پسند کرے اسے، اور داخل فرما مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور اس نے جائزہ لیا پرندوں کا، تفقد، اور اس نے جائزہ لیا پرندوں کا، الطَّيْرَ، پرندوں کا، تو کہا کیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھتا، لا ارى، میں نہیں دیکھتا، الہدہد، ہدہد کو، ام کان من الغائبین، یا واقعی وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، لأعذبنہ،
لأعذبنه عذابا شديدا لذبحنه أو لذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبین. ضرور میں سزا دوں گا اسے سخت سزا، یا ضرور میں ذبح کروں گا اسے، یا وہ ضرور لائے گا میرے پاس کوئی واضح دلیل. 22 فمکث تو وہ ٹھہرا، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. جی ترجمہ دیکھتے ہیں. پھر وہ ٹھہرا کچھ دیر جو زیادہ نہ تھی کہ ہدہد آ گیا. بس اس نے کہا میں نے احاطہ کیا ہے اس بات کا جو نہیں تو نے احاطہ کیا، اس بات کا جو نہیں تو نے احاطہ کیا اس کا، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر. بے شک میں نے پایا ایک عورت کو جو حکومت کرتی ہے ان پر، اور وہ دی گئی ہے ضرورت کی ہر چیز سے، اور اس کا ایک عظیم و شان تخت ہے. میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، پس اس نے روک دیا انہیں اصل راستے سے، پس وہ نہیں ہدایت پاتے. فہم لا یہتدون، پس وہ نہیں ہدایت پاتے. اللہ یسجدوا للہ، انہیں کیا ہوا ہے کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو. الذی یخرج الخبأ، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی. رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
سلیمان علیہ السلام نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں سے۔ تو لے جا میرے اس خط کو، پس تو ڈال اسے ان کی طرف، پھر تو ہٹ جا ان سے، پھر تو دیکھ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ 29 قالت قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ ملکہ نے کہا اے درباریوں، بے شک میں ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط عزت والا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ کہ نہ تم سرکشی کرو میرے مقابلے میں اور آ جاؤ میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے۔ قالت ملکہ نے کہا یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیکی کی ملکہ فیمیل ہے نا، اس لیے کاف کے نیچے زیر ہے۔ والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین۔ ملکہ نے کہا اے درباریوں، تم مشورہ دو مجھے میرے اس معاملے میں، نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی کسی کام کا حتیٰ کہ تم حاضر نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگ والے ہیں، اور معاملہ تیرے سپرد ہے، یعنی اختیار تیرے پاس ہے۔ پس تو دیکھ تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ قالت اس نے کہا ان الملوک، اب یہ ملکہ فیمیل ہے نا اس لیے تاؤ تانیسی، قالت اگر مذکر بات کرے تو قالہ، فیمیل بات کرے تو قالت۔ ملکہ نے کہا، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو خراب کر دیتے ہیں اسے، اور وہ کر دیتے ہیں اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ 35 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔
اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں یعنی بھیجتی ہوں ان کی طرف کوئی تحفہ، پھر دیکھنے والی ہوں یعنی دیکھتی ہوں کس جواب کے ساتھ قاصد لوٹتے ہیں۔ تو جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کیا تم مدد کرتے ہو میری؟ اتمدوننی، کیا تم مدد کرتے ہو میری مال کے ساتھ، بمالن، مال کے ساتھ، فما، تو جو دیا ہے مجھے اللہ نے، تو جو دیا ہے مجھے اللہ نے وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے دیا ہے تمہیں، بلکہ تم تو اپنے ہدیے سے خوش ہوتے ہو۔ ارجع، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ کہا سلیمان علیہ السلام نے، دیکھیں قولا مذکر کے لیے قولا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، پیچھے ملکہ کے لیے آپ نے دیکھا قولت، اب قولا سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون لائے گا میرے پاس اس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس فرما بردار ہو کر؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں لے آؤں گا، میں آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس، اس کو قبل، اس سے پہلے کہ ان تقوم من مقامک، کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس پر یقیناً طاقت رکھنے والا ہوں، قوی امین، امانت دار ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جی آیت نمبر 40 سے کنٹینیو کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني کریم۔ کہا اس نے جو کہ تھا اس کے پاس ایک علم کتاب سے، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اس کو اس سے پہلے کہ جھپکے آپ کی طرف آپ کی آنکھ۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے رکھا ہوا اپنے پاس تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ آزمائے مجھے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اور جس نے شکر کیا، فإنما، تو بے شک صرف
وہ شکر کرتا ہے، یشکر وہ شکر کرتا ہے لنفسہ اپنی ذات کے لیے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بڑا بے پرواہ، بہت غنی، بہت کرم کرنے والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ جی، قال نکرو، کہا سلیمان علیہ السلام نے صورت بدل دو یعنی بے پہچان کر دو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھیں کیا وہ راہ پاتی ہے یعنی پہچانتی ہے، یا وہ ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں راہ پاتے۔ پھر جب وہ آئی اسے کہا گیا کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ اس نے کہا گویا یہ وہی ہے، اور ہم دیے گئے تھے علم سلیمان علیہ السلام کی عظمت شان کا اس سے پہلے ہی، اور ہم ہیں فرما بردار، اور روکا اسے اللہ کی عبادت سے اس چیز نے جس کی تھی وہ عبادت کرتی اللہ کے سوا، بے شک وہ تھی کافر لوگوں میں سے، انہا کانت من قوم کافرین۔ قیل کہا گیا لہا اس کو، ادخلی الصرح محل میں، تو داخل ہو اس محل میں۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین۔ کہا گیا اس سے تو داخل ہو اس محل میں، پھر جب اس نے دیکھا اسے تو سمجھا اسے گہرا پانی، اور کپڑا اٹھایا اپنی پنڈلیوں سے، کہا سلیمان علیہ السلام نے بے شک وہ ایک محل ہے جڑا ہوا شیشوں سے۔ وہ کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں مطیع ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف
ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ تم عبادت کرو اللہ کی، تو اچانک وہ مسلمان اور کافر دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کہا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو برائی عذاب کو بھلائی رحمت سے پہلے؟ کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ؟ قالو، انہوں نے کہا، اب واو دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ، ان سب نے کہا نا پلورل، قالو انہوں نے کہا، جی کنٹینیو کرتی ہیں اس آیت کو، قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون وکان فی المدینة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون۔ 50 تک ریسائٹ کیا ہم نے، اور ترجمہ دیکھتے ہیں ہم جی آیت نمبر 47 سے۔ انہوں نے کہا ہم نے منحوس پایا ہے، اطیرنا بک، ہم نے منحوس پایا ہے تجھ کو اور ان کو جو تیرے ساتھ ہیں، اس نے کہا تمہاری نحوست بری قسمت اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اور تھے اس شہر میں 9 شخص، 9 شخص سرغنے، وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ ضرور ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر ضرور ہم کہیں گے اس کے وارث سے ہم موجود نہیں تھے اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت، اور بے شک ہم واقعی سچ بولنے والے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کی چال کا، کہ بے شک ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی قوم سب کو۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو خالی ویران ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قومه إلا
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی یعنی بدفعلی کو، حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا بے شک تم واقعی آتے ہو مردوں کے پاس لذت حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے سوا، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم جہالت والے کام کرتے ہو۔ تو نہ تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں یا ماننے والوں کو اپنی بستی سے، بے شک وہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کا پیچھے رہنے والوں میں سے، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، بس بری تھی بارش ڈرائے گئے لوگوں کی۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟